زرداری صاحب کہتے تھے باپ میں نے بنوائی، یعنی پیچھے فیض حمید تھا نا بھائی، اس لیے آپ نے بنوائی۔ آپ اب صادق سنجانی کو تو کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے بندے ہو، تو آپ بھی فیض حمید کے کہنے پہ کافی چیزیں کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ تمام ناظرین کو، پاکستانی عوام کو نیا سال 2024 مبارک ہو۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ نیا سال پاکستان کے لیے، عوام کے لیے خوشیاں لے کر آئے، پاکستانی عوام کے مسائل حل ہوں، مہنگائی میں کمی ہو، جمہوریت مکمل طور پہ پاکستان کے اندر بحال ہو، اور اللہ تعالیٰ توقع دے نئے آنے والے حکمرانوں کو کہ وہ حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاتا چلوں، 2 دن میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، کچھ مصروفیات تھیں، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیا مصروفیات تھیں۔ سب سے پہلے معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ یہ بینچ کیوں بنایا گیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں میاں محمد نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو تاحیات نائل قرار دے دیا گیا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کی نیلی ہوئی، اور 5 رکنی بینچ تھا، ثاقب نثار چیف جسٹس تھے اس وقت کے، ان کی سربراہی میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس کی قانون اور آئین کے اندر کوئی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں تھی کہ تاحیات کسی کو بھی نائل کر دیں۔ 5 سال نیلی ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے، چلے ایک مقرر مدت ہوتی ہے، کوئی جرم کیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، عدالت ہے، سزا ہو گئی، لیکن ثاقب نثار بغض میں اتنے بھرے ہوئے تھے نواز شریف کی کہ انہوں نے نواز شریف کو نائل کیا، پارٹی صدارت سے ہٹایا، اور ساتھ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نائل کیا گیا۔ اس کی کہانی بھی آ چکی ہے، جہانگیر ترین خود بیان کر چکے ہیں۔ تو اس لیے پھر پی ڈی ایم حکومت میں ایک قانون بنایا گیا، الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 ایڈ کی گئی، اس میں اعظم نذیر طارڑ وزیر قانون تھے، جس میں 5 سالہ مدت، کوئی بھی عدالت کوئی بھی کچھ ہو، 5 سال سے زائد کسی کو بھی نائل نہیں رکھا جا سکتا۔ اس پر سپریم کورٹ میں آبزرویشن آئی، مختلف وہاں کیس آئے، چیف جسٹس صاحب ہوں، اطہر من اللہ ہوں، ان کے ریمارکس آئے، تو اب باضابطہ 7 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ اس بینچ میں چیف جسٹس صاحب سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ شامل ہیں۔ اس بینچ کے سامنے یہ ساری وہ آئے گا واقعہ کہ کیسے جناب ثاقب نثار نے تاحیات کسی کو نائل کیا، کس قانون کا سہارا لیا، وہ سارا بیان ہوگا، وکلا اپنا موقف دیں گے، اور ویسے نواز شریف کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں، جہانگیر ترین کے بھی ہو چکے ہیں، تو عملاً تو تاحیات نائلی ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا رہتا ہے۔ تو 7 رکنی بینچ کی کارروائی جو میری معلومات ہیں اوپن ہیئرنگ ہوگی اور ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھائی جائے گی، اور میں دعوت دوں گا ثاقب نثار صاحب کو بھی کہ وہ اگر سپریم کورٹ آ جائیں بطور گیسٹ، وہاں میڈیا کا سامنا کریں تو بہت اچھا ہوگا، نہیں آتے تو ان کی مرضی، ان کے باقی ساتھی جو ججز تھے، آصف سعید کھوسہ صاحب ہو گئے، باقی آ جائیں، وہ آ کے کارروائی سنیں، اور اپنے جو غلط فیصلے ہیں ان پر جو بات ہو رہی ہے وہ آ کے سنیں۔ بہرحال کل اس کیس کی پہلی ہیئرنگ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس۔ اس میں محترم شہباز شریف کو طلب کیا گیا 3 جنوری کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے،
کیونکہ جب یہ دھرنا ہوا تھا 2017 میں ٹی ایل پی کا، تو اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وہ کیا واقعات ہوئے، کیا کچھ ہے ہوا وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو طلب کیا گیا اس کمیشن میں، وہ نہیں آئے، دوسری مرتبہ طلب کیا جا رہا، نہیں آئے۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں آئے تو کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ گرفتار کر کے انہیں کمیشن میں پیش کروایا جائے، یہ اختیار ہے کمیشن کے پاس۔ اب دیکھتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ بہرحال فیض حمید کا ایک اور بڑا ذکر آیا، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہاں آصف زرداری صاحب نے جملہ کسا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو اور کہا کہ اب تو فیض نہیں ہے، اب تو کیا کرے گا سنجرانی؟ تو صادق سنجرانی نے کہا آپ تو ہیں جناب۔ تو میں دو باتیں صرف آصف زرداری صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کے دعوے موجود ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی، نواب ثناء اللہ زہری جو وزیر اعلیٰ تھے، آج کل وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، ان سے ہی ساری کہانی پوچھ لیں تو صادق سنجرانی پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی آپ کو۔ زرداری صاحب کہتے تھے باپ میں نے بنوائی، یعنی پیچھے فیض حمید تھا نا بھائی، اس لیے آپ نے بنوائی۔ آپ اب صادق سنجرانی کو تو کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے بندے ہو، تو آپ بھی فیض حمید کے کہنے پہ کافی چیزیں کرتے رہے۔ پھر جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، صادق سنجرانی چیئرمین بنے، اکثریت دوسری طرف تھی، لیکن آپ نے بنوا لیا، وہ کیا کہتے ہیں، گردن مروڑ کے، اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرا بندہ ہے۔ وہ بھی سارا آپریشن جناب فیض حمید صاحب نے کیا تھا، اور ایک اور لیاقت صاحب ہوتے تھے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے، انہوں نے ہینڈل کیا تھا۔ سنجرانی صاحب کو بھی پتہ ہے لیاقت صاحب کا۔ تو بہرحال یہ میں نے یاد کرانی تھی کہ زرداری صاحب فیض حمید میں آپ اکیلے نہیں، صادق سنجرانی اکیلے نہیں، آپ بھی اس وقت پورے عمل کو لیڈ کر رہے تھے، اور آپ اس لیے لیڈ کر رہے تھے کہ آپ کی اس وقت نواز شریف سے انبن ہوئی تھی، تعلقات خراب ہو چکے ہوئے تھے، ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے تھے، اور آپ نے پھر کریڈٹ لیا اور وہ سارا کچھ کیا۔ تو فیض حمید کے فیض سے آپ بھی فیض یاب ہوتے رہے ہیں، اور آپ کو فیض حمید سے سب سے پہلے ملوانے والے صاحب اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، محسن نقوی صاحب۔ وہ واقعہ بھی میں کسی ٹائم بیان کروں گا کہ محسن نقوی کس طریقے سے فیض حمید کو آپ کے پاس لے کے گئے تھے، لاہور میں جو آپ جہاں ٹھہرتے تھے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس پہ بڑا شور ہو رہا ہے۔ میں تھوڑے سے حقائق بیان کروں گا، جو فیکٹس اینڈ فگر ہے میں وہ بیان کروں گا۔ میں وہی مجموعی طور پہ 3,345 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، جس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 381 افراد ہیں، جبکہ نون لیگ کے 24، پیپلز پارٹی کے 41 اور باقی آزاد امیدوار ہیں۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو 2018 میں مجموعی طور پر 1896 کاغذات مسترد ہوئے تھے، 2013 میں 3,800 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 12 سیاسی جماعتوں کی ان کو حمایت حاصل تھی جن کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور ان میں کئی کے ایشوز جینین ہیں، کئیوں کے ساتھ ہو سکتا کوئی زیادتی ہوئی ہو، اور یہ اب فیکٹس اینڈ فگر آئے ہیں۔ اب اپیلیٹ فورم موجود ہے، وہاں اپیلیں ہو رہی ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ جو معاملہ ہے، شیخ رشید صاحب چیخیں مار رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے چیخیں ماریں۔ ان کے حوالے سے جو ریٹرننگ افسر نے فیصلہ جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اراضی میں گھپلے کیے ہیں، یہ ڈیفالٹر ہیں، انکم ٹیکس گوشواروں میں غلط بیانی کے الزامات درست ثابت ہوئے ہیں، اور شیخ رشید الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 962 سی کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اور اس میں مزید وہ لکھتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے فارم بی میں اپنے اثاثے اور ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہے،
اور ایک ریسٹ ہاؤس کے چارجز بھی نہیں دیے. یہ شیخ رشید صاحب کا معاملہ ہے. تو شیخ صاحب آپ کو وہ رات یاد ہوگی، یقیناً یاد ہوگی. جسٹس عباد الرحمن لودھی ریٹائرڈ جو ہیں ان کو بھی یاد ہوگی جب آپ نے حنیف عباسی کو رات 12 بجے الیکشن سے 3 دن پہلے سزا کروائی تھی تو آپ نے ایسے وکٹری کے نشان بنائے تھے. جی شیخ صاحب، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ آج آپ چیخیں مار رہے ہیں. چلا کاٹا ہے آپ نے، وہ چلا بھی آپ کا ضائع جا رہا ہے. چلے کے بعد آپ نے جو پینترے بدلے وہ بھی آپ کے کام نہیں آ رہے. اور آپ کی حاجی پرویز نے ضمانت ضبط کرائی تھی 2007 کے الیکشن میں، یاد ہے آپ کو؟ اب بھی اگر آپ میدان میں رہے، اگر آپ کی اپیل بحال ہو گئی اور پی ٹی آئی نے آپ کی سپورٹ نہ کی تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو 2007 میں ہوا تھا. بہرحال ناظرین، یہ صورتحال ہے. کچھ کاغذات ہو سکتا ہے درست ریجیکٹ کیے ہوئے ہوں، کچھ ہو سکتا ہے ایسے ریجیکٹ کیے ہوں گے جنہوں نے کوئی 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی کردار ہے. اور میں نے تو کچھ دن پہلے جب کاغذات جمع ہونے کا مرحلہ بھی نہیں آیا تھا تو میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ کوئی بھی شخص ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر نواز شریف ہائی کورٹ سے بری نہ ہوئے ہوتے تو ان کے کاغذ بھی ریجیکٹ ہو جاتے. سمپل ہے، صحیح بات ہے. وہ کیونکہ انہوں نے ٹائملی آگے پروسیس میں آئے، ہائی کورٹ نے بری کر دیا ان کو. صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بری ہوئے. تو خان صاحب کی مشکلات ابھی کم نہیں ہو رہی. ہاں، جانچ پڑتال کے مرحلے ابھی باقی ہیں، یعنی اپیلوں، ایپلیٹ کورٹ بن چکی ہیں، وہاں اپیلیں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان پہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اور الیکشن کمیشن کو مزید اب آگے بڑھنا ہوگا اور الیکشن کے عمل کو جتنا وہ شفاف بنا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی اپنے دائرہ اختیار کے حساب سے میں بات کروں گا، باقی فیکٹرز کی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، اس میں الجھا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے میں ناظرین آپ کی گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں. آخر میں سب آپ کو بتاؤں گا کہ 2 دن میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ ہمارے ایک دوست ہیں نوید انور چودھری صاحب، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، پہلے یہاں جرنلزم کیا کرتے تھے، وہاں بزنس کرتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں تاہا، ان کی انگیجمنٹ کی تقریب تھی لاہور میں، تو اس لیے مجھے 2-3 دن کے لیے لاہور جانا پڑا. اور نوید انور صاحب کو ہم نے مبارکباد دینی تھی وہاں جا کے، ان کی بیٹے کو اور فیملی کو. تو دھند کا موسم ہوتا ہے، لاہور میں رات کا سفر کرنا موٹر وے پہ ناممکن ہوتا ہے. تو میں نے ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا ناظرین. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سالٹ رینج پہ عوام کتنی رفتار میں گاڑی چلاتے ہیں، قانون کے مطابق چلاتے ہیں، اور موٹر وے پولیس آج خود قانون کی کیوں خلاف ورزی کرتی ہے. بہت شکریہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.